السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب کے نام۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ مصنف ابن ابی شیبہ یہ مشکوک کتاب ہے۔ یہ بندہ جو ہے یہ امام بخاری کا استاد ہے۔ اس کا نام ہے ابو بکر بن ابی شیبہ۔ دوستو، آپ نے اکثر سنا ہوگا جنگ جمل، جنگ صفین، صحابہ آپس میں کرسیوں کے لیے لڑتے رہے، اقتدار کے لیے لڑتے رہے۔ سب سے زیادہ جو روایات آئی ہیں اس مشکوک کتاب سے آئی ہیں۔ یہ امام بخاری کا استاد ہے اور یہ کتاب اس سے منسوب ہے اور یہ مشکوک کتاب ہے۔ آپ پوچھیں گے ابو جعفر تنولی صاحب، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ کتاب مشکوک ہے؟ سوال ہے نا دوستو۔ جواب دینے سے پہلے میں ایک مثال دوں گا آپ کو۔ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آئے اور میرا نام لے کہ ابو جعفر تنولی اس کی یہ والی کتاب ہے، تو آپ اس سے پوچھو گے نا بھائی صاحب آپ کون ہیں؟ ہم نے تو کبھی آپ کا نام نہیں سنا، اور کیا ثبوت ہے یہ کتاب ابو جعفر تنولی کی ہے؟ سوال ہے نا۔ اس بندے سے، یہ جو مصنف عبدالرزاق ہے، جو بندہ روایت کر رہا ہے اس کا نام ہے بکی بن مخلد، جو کہ مستور راوی ہے۔ بکی بن مخلد جو ہے اس کی وفات ہوئی ہے روایت پرستوں کے مطابق 276 میں، 276 ہجری میں، اور اس کی تاریخی پیدائش جو ہے نا وہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ جو روایت پرستوں کا چچا ہے امام ذہبی، وہ خود مان رہا ہے کہ یہ 200 ہجری سے کچھ سال پہلے پیدا ہوا، مطلب اس کو بھی کنفرم نہیں ہے۔ تو یہ اس کتاب کی حقیقت ہی دوستو۔ بکی بن مخلد 276 ہجری میں جس کی وفات ہوئی ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی سچا نہیں کہتا۔ بعد والوں کی تعریف مردود ہے قرآن کے مطابق۔ قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو، اس خبر کی اور اس بندے کی بھی تحقیق کرو، بندہ سچا یا جھوٹا ہے۔ فاسق اور غیر فاسق دونوں کی تحقیق ہوگی۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اس کی تو ہوگی، ایک شخص سچا ہے لیکن کیا پتہ اس کو سننے میں غلطی لگی ہو، اس کی بھی تحقیق ہوگی۔ تو یہ جو بکی بن مخلد ہے دوستو، اس کو اس کے زمانے میں کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بندہ اس کو سچا نہیں کہہ رہا۔ ابن ابی خیثمہ جو امام یحییٰ بن معین کا شاگرد ہے، اس کی توثیق مردود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود بذات خود مستور ہے۔ مستور اس راوی کو کہتے ہیں جس کو اس کے زمانے کے لوگ نہ جانتے ہوں۔ اور ایک بات اور مزے کی بات سناؤں، یہ جو بندہ ہے نا ابو بکر بن ابی شیبہ امام بخاری کا استاد، یہ نشہ آور نبیذ پیتا تھا جی۔ یہ ابو جعفر تنولی اپنی جیب سے بات نہیں نکال رہا، یہ ان روایت پرستوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ کی اسکرین پہ ابھی روایت چل رہی ہے، تاریخ بغداد اور تاریخ دمشق میں امام خطیب بغدادی اور ابن عساکر نے اپنی سندوں سے نقل کیا ہے، اور اس کی سند اہل حدیث کے مطابق صحیح ہے۔ دوستو، کیا یہ عربی میں جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اسکرین شاٹ چل رہا ہے نا عربی میں، یہ کیا ہے؟ میں ترجمہ آپ کو کر کے دیتا ہوں۔ ایک بندہ ہے، ایک بندہ، اس کا نام ہے یحییٰ۔ یحییٰ کہتا ہے کہ میں حفص بن غیاث کے گھر گیا، وہاں حفص بن غیاث نے مجھے کھانا کھلایا۔ تو کھانا کھلانے کے بعد وہ جو بندہ تھا حفص بن غیاث، جو کہ صحیح بخاری کا راوی ہے، وہ ایک مشروب لے کے آیا، ایک نشہ آور نبیذ لے کے آیا، نشے والی۔ کہتا ہے اس نے پی، پھر اس نے اس ابو بکر بن ابی شیبہ جو امام بخاری کا استاد ہے اس کو بھی دی۔ امام بخاری کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ نے نشہ آور مشروب پیا، نشہ آور نبیذ پی۔ جب ان دونوں نے پی لی تو یحییٰ کہتا ہے کہ اب میری باری تھی، دعوت پہ گیا ہوا تھا نا، جس طرح ہم لوگ نہیں ہوتے کھانے کے بعد کوئی میٹھا شیٹھا کھاتے ہیں، تو یہ دعوت پہ بیچارہ گیا ہوا تھا۔ تو اگلوں نے اس کو کہا ہاں اب بیٹا تیری باری ہے، چل تیار ہو جا، ہم نے پی لی اب تو بھی تیار ہو۔
اب اس کی باری تھی تو اس نے ابو بکر بن ابی شیبہ سے پوچھا کہ کیا یہ نشہ آور ہے؟ تو ابو بکر بن ابی شیبہ پتہ کیا بولتا ہے؟ آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، ای واللہ، وہ قسم کھا کے کہتا ہے واللہ ہاں یہ نشہ آور ہے۔ تو یہ پتہ کیا کہتا ہے یحییٰ؟ یہ کہتا ہے پھر میں نے نہیں پی۔ اس نے دل میں کہا ہوگا کہاں پھنس گیا ہوں، چنگی دعوت کی ہے، دعوت کرا کے تو مجھے یہ نشہ آور وہ مشروب پلا رہے ہیں۔ اس نے کہا بھاگو یہاں سے۔ یہ تھی حقیقت اس ابو بکر بن ابی شیبہ کی، اور اس کو روایت پرستوں کے محدثین سچا کہتے ہیں۔ او بھائی اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو روایات ابو بکر بن ابی شیبہ بیان کر رہا ہے وہ پینے سے پہلے کی ہے یا پینے کے بعد کی ہے؟ میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر میں اس طرح کا کوئی مشروب پیوں نشاور، اور مجھ سے منسوب کوئی بات آپ تک آئے تو آپ مانو گے؟ آپ بولو گے یار کیا پتہ اس نے یہ بات پینے کے بعد کی ہو، ہے نا؟ یہی چیز میں کہہ رہا ہوں، کیا پتہ یہ جو روایات لکھتا رہا ہے یہ پینے سے پہلے ہی کی ہے یا بات کی ہے، اس چیز کی کیا گارنٹی ہے؟ دیکھا روایت پرستوں کو ہم نے کہاں سے پکڑا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھا قرآن کے مقابلے میں جو کتابیں آپ لے کے آ رہے تھے نا، ہم نے اس کی حیثیت بیان کی۔ ایک تو جو مصنف ہے ابو بکر بن ابی شیبہ، ایک تو وہ ہیں خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ بغداد اور تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر اور امام خطیب بغدادی دونوں نے اپنی صحیح سند سے، اہل حدیث کے مطابق صحیح سند سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ اس بندے کی جتنی بھی روایات ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ سب گئیں، کیا گارنٹی ہے کہ پینے سے پہلے لکھی ہے یا بعد میں؟ اور پھر اتنے شاگرد ہونے کے باوجود صرف ایک بندہ کتاب کو روایت کر رہا ہے، بکی بن مخلد، بعد والوں کی توثیق مردود ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ قائد اعظم کے والد کا حافظہ کمزور تھا، آپ مانو گے؟ آپ بولو گے ابو جعفر تنولی صاحب آپ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، ہے نا؟ ہمیشہ ایک ہی زمانے کے جو لوگ ہیں نا ان کی تعریف یا جو تنقید ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ حقیقت تھی اس کتاب کی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جنگ جمل ہیں، یہ ڈرامہ ہے، جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی۔ اللہ کیا کہتا ہے صحابہ کے بارے میں؟ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام اتنے ہزاروں آپس میں لڑتے رہے اقتدار کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں کہانی شریف۔ 90% روایات اور 90% کتب روایات مشکوک ہیں۔ صحیح بخاری مشکوک ہے، صحیح مسلم مشکوک ہے، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی کی سنن الکبریٰ، ترمذی مشکوک کتب ہیں۔ ان کے جو راوی ہیں جو کتاب کو روایت کرتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ جس طرح یہ کتاب ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ، ہزاروں روایات ہے۔ جس طرح یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے اندر ہزاروں روایات ہیں۔ کیا پتہ کون سی روایت کس نے لکھی ہے؟ ابو بکر بن ابی شیبہ نے پینے کے بعد کتنی لکھی ہے، اس کے شاگرد بکی بن مخلد جیسے اس کے زمانے کے لوگ نہیں جانتے، اللہ عالم اس نے کتنی لکھی ہے۔ آپ جب قرآن کو چھوڑ کے نا آپ اور کتابوں کی طرف جاؤ گے نا تو پھر یہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے اللہ نے اپنی کتاب کے بارے میں کہا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کو پتہ تھا ایسی کتابیں مارکیٹ میں آئیں گی جس میں شک ہوگا، اور وہ کتابیں میری کتاب قرآن کے مقابلے میں پیش کی جائیں گی۔ دوستو قرآن کو تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ کی نیا جو ہے نا، نیا کشتی پار لگ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔